تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے ممدوح سے مراد ہندوستان کے عظیم شہر قدیم بالیسر اور جدید بھدرک کے قصبہ دھام نگر میں رہنے والی ایک عظیم شخصیت، جن کو لوگ مجاہد ملت حضرت علامہ حبیب الرحمن صاحب قبلہ قادری رضوی اڑیسہ وی کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں۔ 6 جمادی الاولیٰ 1401 ہجری کو آپ کا وصال پرملال ہے اور اب 1446 چل رہی ہے۔ اس اعتبار سے آپ کے وصال کو پورے 45 سال ہو گئے۔ اڑیسہ کے شہر دھام نگر شریف کے قصبہ بھدرک کے دھام نگر کے اندر آج بھی بڑے ہی اہتمام، تزک و احتشام، بڑے ہی عالی شان، عظیم الشان پیمانے پر، عظیم ملکی سطح پر ان کا عرس مقدس منایا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت یاد رکھیے 8 محرم الحرام 1322 ہجری ہے۔ کتنی؟ 8 محرم الحرام 1322 ہجری آپ کی ولادت ہے۔ جمادی الاولیٰ 1401 ہجری آپ کا وصال ہے۔ اس اعتبار سے آپ کی عمر کی اگر ہم پیمائش کریں تو 79 سال 4 مہینے کچھ دن بنتی ہے، یعنی تقریباً 80 سال ہم کہہ سکتے ہیں۔ مجاہد ملت کی شخصیت کو ماہر ہفت لسان حضرت علامہ مفتی عاشق الرحمن حبیبی الہٰبادی نے مرد جوزہ کے نام سے معنون کیا ہے، اور مرد جوزہ کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی عمر 80 سال ہو۔ کتاب کا نام ہی مرد جوزہ ہے۔ انہوں نے جو مرد جوزہ، یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے اور آپ کے سمجھنے کی بھی نہیں کہ مرد جوزہ کیا چیز ہے، اور میں اس کی وضاحت کروں تو تقریر اسی میں پوری ہو جائے گی، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ وضاحت نہ کروں۔ مرد جوزہ جو ہے ایک خاص ساعتوں میں پیدا ہونے والا وہ بچہ کہ جو جوزہ ستارے کے جو ہے گراؤنڈنگ کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کو مرد جوزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضور مجاہد ملت کی پیدائش جو ہے صبح صادق کے وقت ہوئی، اور جو جوزہ ستارہ تھا وہ اسی گراؤنڈنگ میں تھا جس گراؤنڈنگ میں آنے پر کسی بچے کی ولادت ہو تو اسے مرد جوزہ کا خطاب دیا جاتا ہے۔
بہت سی خصوصیات انہوں نے گنائی ہیں اس میں ان خصوصیات پر تبصرہ کرنا نہیں چاہتا۔ 8 محرم الحرام 1322 ہجری میں قدیم بالیسر ضلع میں تھا دھام نگر، اب جدید بھدرک ضلع ہو گیا ہے، تو اب دھام نگر بھدرک کے تحت ہے۔ ایک عظیم گھرانے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ جب عمر کی ایک منزل کو پہنچے تو علاقائی مکاتب کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر جانا جانے والا ایک ادارہ جس کو جامعہ نعیمیہ مراد آباد کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں آپ کا داخلہ کرایا۔ آپ وہاں 2-4 سال پڑھے۔ صدر الافاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان، جن کا حاشیہ جن کی تفسیر پڑھتے ہیں آپ کنز الایمان پر، شدی تحریک کے عروج پر ہونے کی وجہ سے آپ تحریک جماعت رضائے مصطفیٰ کے ایک رکن کی حیثیت سے ملکی دوروں پر نکل گئے، یعنی مسلمانوں کو شدی تحریک کے نام پر غیر مسلم بنایا جا رہا تھا اس وقت، اور انہیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ تمہاری اصل اور تمہاری نسل دونوں جو ہے ہندو ہے، لہذا تم جو ہے ہندو مذہب اختیار کرو۔ اور متھرا، بھرتپور، کوٹا اور راجستھان اور ہریانہ اور ایم پی اور یو پی کے جو بارڈر کے علاقے تھے ان میں بڑی زوروں سے یہ تحریک چل رہی تھی۔ تو صدر الافاضل چونکہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے ایک رکن اور ایک ممبر تھے، تو اس کی حیثیت سے آپ نکل کھڑے ہوئے جماعت رضائے مصطفیٰ کی خدمت کے لیے۔ سرکار مفتی اعظم بھی اس وقت دوروں پر تھے، تو آپ کی تعلیم میں جب حرج واقع ہونے لگا تو آپ نے پھر جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے سیدھا دارالعلوم معینیہ عثمانیہ کا رخ کیا۔ یہ تو تاریخ میں نہیں مجھے ملا کہ آپ کس سن میں دارالعلوم معینیہ عثمانیہ پہنچے، لیکن قرین قیاس یہ ہے کہ آپ کا ورود دارالعلوم معینیہ عثمانیہ میں 1340 کے بعد ہی ہوا، کیونکہ 1342 یا 1343 میں صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب دارالعلوم معینیہ عثمانیہ کے صدر مدرس کی حیثیت سے وہاں پہنچے تو اس وقت مولانا معین الدین اجمیری اور دیگر اساتذہ کے تحت حضور مجاہد ملت وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اور مولانا معین الدین اجمیری بڑے منطقی فلسفی آدمی تھے۔ معین المنطق کے نام سے ان کی ایک کتاب اس حقیر کے پاس تھی، قطبی اور میر قطبی کے جو نوٹس انہوں نے طلبہ کو لکھوائے تھے، تقریباً 280 صفحات پر، وہ اسی زمانے کے چھپے ہوئے ہمارے بزرگ عالم دین تھے، ان کے ذخیرہ کتب سے وہ مجھے ملے۔ تو الرسالۃ الشمسیہ، اس کی شرح قطبی اور قطبی کی شرح میر قطبی، تو انہوں نے جو طلبہ کو نوٹس لکھوائے تھے ان نوٹسوں کا مجموعہ معین المنطق کے نام سے چھپا۔ تو اس کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا معین الدین اجمیری کتنے بڑے اور کتنے گہرے منطقی اور فلسفی آدمی تھے۔ تو حضور مجاہد ملت انہی سے متاثر تھے، لیکن جب صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے اور آپ کے درس و تدریس کا وہاں غلغلہ ہوا تو پھر حضور مجاہد ملت نہ صرف مولانا معین الدین سے الگ ہو گئے بلکہ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایسے اسیر ہوئے
کہ اس کے بعد پھر جو ہے تا دم زندگی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا. اور جب 1349 میں صدر الشریعہ جب جو ہے بریلی آئے تو ان کے ساتھ مجاہد ملت بھی بریلی آئے اور ان کی فراغت بھی دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف سے ہوئی. تو اس حیثیت سے آپ نعیمی بھی ہیں کہ دارالعلوم نعیمیہ مراد آباد کے اندر باضابطہ آپ نے علم حاصل کیا, اور منظری بھی ہے اس حیثیت سے کہ آپ کی فراغت دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف سے ہوئی. فراغت کا سال غالباً 1352 ہے, اور مجاہد ملت کی وہ شخصیت ہے, میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ جنہوں نے از میزان تا بخاری پورا درس نظامی ایک بار نہیں 2 مرتبہ آپ نے پڑھا. ہر عالم ایک ہی مرتبہ پڑھتا ہے, مگر مجاہد ملت نے از میزان تا بخاری ڈبل جو ہے درس نظامی مکمل کیا, ڈبل پڑھا ہے. تیرہ 1352 میں آپ کی فراغت ہوئی, اور 1354 میں اکبری مسجد, جسے مرزائی مسجد بھی کہا جاتا ہے بریلی شریف کی سرزمین پر, اس میں دیوبندیوں کے ایک مناظر مولوی منظور نعمانی سنبھلی, اور حضرت علامہ محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درمیان ایک مناظرہ ہوا جو 1354 ہجری میں ہوا. آپ اس وقت ہندوستان کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم سبحانیہ الہ آباد میں صدر مدرس کے عہدے پر فائز تھے. کون سمجھ رہے میری بات؟ آپ کو وہاں سے بلایا گیا اور اس مناظرہ بریلی کا صدر آپ کو منتخب کیا گیا, اور آپ کا تقریباً غالباً یہ حضرت علامہ عاشق الرحمان صاحب نے بھی لکھا ہے, دیگر سوانح نگاروں نے بھی لکھا, اس میں مولانا مجاہد حسین حبیبی کلکتوی بھی ہیں, اور دیگر سوانح نگار جو ہے علامہ یاسین اختر مصباحی وغیرہ جو انہوں نے سوانح لکھی ہے مجاہد ملت کی, سب نے بے اتفاق کہا کہ یہ سب سے پہلا مناظرہ تھا آپ کا. تعلیق بالمحال پر گفتگو شروع ہو گئی, تو وہ اتنا گھبرا گیا تعلیق بالمحال سے کہ تعلیق کو الف کے ساتھ تعلیق لکھ دیا. مجاہد ملت نے وہاں سب سے پہلا صدر مناظرہ کی حیثیت سے اپنے کردار کو ادا کیا, اور یہ بتا دیا کہ صدارت ایسے کی جاتی ہے. جب اس نے یہ کہا فریق مخالف کے مناظر نے کہ آپ منطق کی کیا بات کرتے ہیں مولانا سردار احمد صاحب, منطق تو ہمارے گھر کی جو ہے کھیتی ہے, منطق تو ہمارے گھر کی ہے, تم منطق میں ہم سے گفتگو نہیں کر سکتے. تو آپ نے فرمایا میں منطق میں تو تم میرے شاگردوں سے بھی گفتگو نہیں کر سکتے. تو مفتی محمد حسین صاحب سنبھلی اس وقت اٹھے اور فرمایا صرف منطق کی تعریف کر دیجئے جائیے, آپ کو منہ مانگا انعام دیا جائے. فرمایا یہ میرا شاگرد محمد حسین سنبھلی ہے, اس کی ہی بات کا جواب دے دو. تمہارے گھر کی تھی نا منطق, کرو تعریف منطق کی. حالانکہ منطق کی تعریف بڑی آسان ہے, میں درسی آدمی ہوں. ارے منطق یہ آلت قانونیہ, منطق و آلہ قانونیہ ہے جس کی رعایت ذہن کو خطائے فی الفکر سے بچاتی ہے. یہ بڑی آسان تعریف ہے, لیکن اگر وہ یہ کرتا تو پھنس جاتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں اس ٹاپک پر گفتگو کرنا نہیں چاہتا. وہ یہ تعریف کرتا تو پھنس جاتا. اب اس میں پھنساؤ کیا کیا ہے یہ اہل علم جانتے ہیں, غیر اہل علم نہیں جانتے.
فرمایا یہ میرے شاگرد ہیں، ان کی بات کا جواب دے دو تم. منطق اور فلسفہ تمہارے گھر کی چیز ہے، یہ تمہارے گھر کی نہیں. اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے گھر کی چیز ہے تو بے جانا ہوگا کہ میرے شاگرد اس اہلیت کے حامل ہیں کہ تم ان کا بھی جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ پہلا مناظرہ تھا جس کی صدارت آپ نے کی، اور پھر اس کے بعد سینکڑوں مناظروں کے آپ صدر رہے. اور آپ مناظرے کا صدر ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ صدر ہی کی ساری ذمہ داری ہے. اور مناظرہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. مناظرہ یہ تقریر نہیں ہے کہ ہم نے کی آدھا گھنٹہ اور آدھا گھنٹے کے بعد یا پون گھنٹہ یا 1 گھنٹہ تقریر کی اور اس کے بعد چلے گئے، کوئی لفظ غلط نکل گیا تو ٹھیک ہے بعد میں رجوع کر لیا، توبہ کر لی. ایک ایک لفظ کو بڑی ہوشیاری اور بڑی ذہانت کے ساتھ بولا جاتا ہے، کیونکہ فریق مخالف جو ہے وہ ہر لفظ پر، آپ کی ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے. اور مناظرہ پورے مسلک کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. پورے مسلک کی عزت داؤ پر لگی ہوئی ہوتی ہے. مناظر کے الفاظ اور مناظر کی ہار اور جیت پر پورے مسلک کی عزت داؤ پر لگی ہوئی ہوتی ہے. کوئی آسان کام نہیں ہے یہ. ہاں، اور تمام علوم و فنون جو ہے کا جامع جو شخص ہوگا مناظرے کی، وہی صلاحیت رکھ سکتا ہے. کیونکہ مناظرے میں کون سی بحث کب چھڑ جائے یہ نہیں کہا جا سکتا. ہاں، اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. شیر بے شعر سنت حضرت علامہ حشمت علی خان صاحب پیلی بھیتی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مناظرے میں تعبیر نخلا والی حدیث موضوع بحث آ گئی. تعبیر نخلا سمجھتے نہیں؟ یہ ایک حدیث ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ آئے تو لوگ کھجوروں کی قلم کرتے تھے، اور کھجوروں کی قلم کرنے کے بعد میں ان کو لگاتے تھے تو پھل زیادہ آتا تھا. سرکار نے فرمایا قلم نہ کرو، ایسے ہی درخت لگاؤ. جب ایسے ہی درخت لگائے تو پھل جو ہے کم آیا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جب ہم قلم کر کے لگاتے تھے تو پھل زیادہ آتا تھا، اور اب قلم کر کے نہیں لگایا تو پھل کم آ رہا. تو سرکار نے فرمایا انتم عالم بامور دنیا کو، اپنی دنیا کی باتیں تم زیادہ جانتے ہو، جیسے تمہاری مرضی چاہے ویسے کرو. تو وہ مناظر استدلال یہ کر رہا تھا اس سے کہ دیکھو سرکار نے خود فرمایا صحابہ کے لیے کہ تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. کیا ترجمہ کیا اس نے؟ انتم عالم بامور دنیا کو، کہ تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. پتہ چلا کہ علم میں غیر نبی سے افضل ہو سکتا. اگر غیر نبی سے افضل نہیں ہوتا تو صحابہ تو غیر نبی ہے نا. تو پھر سرکار کیوں فرماتے کہ مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے مجھ سے زیادہ جانتے ہو. آپ نے گرفت فرمایا. آپ نے فرمایا پہلے تو مجھ سے کا لفظ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے یہ بتائیے آپ، کہ تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، اس میں کون سا لفظ ایسا ہے جو مجھ سے کا ترجمہ جس کا کر رہے ہیں آپ. دوسری بات یہ ہے کہ عالم اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل کتنے معنی کے لیے آتا. تو اس نے کہا تھا عالم اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل جو ہوتا ہے وہ معنی کی زیادتی پہ دلالت کرتا دوسرے کے مقابلے میں. تو سرکار نے فرمایا کہ تم زیادہ جانتے ہو، تو گویا کہ غیر نبی سے افضل ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا کہ عالم جو ہے 3 معنی کے لیے آتا، اور یہاں اس میں تفضیلی معنی پر ہے ہی نہیں، یہ صفتی معنی پر ہے. پنجگنج میں اس کی بحث ہے، میں اشارہ دے رہا ہوں پڑھنے والوں کے لیے. اس میں تفضیل 3 معنی کے لیے آتا. ایک معنی صفتی ہے
تو انتم عالم بامور دنیاکم میں اس میں تفضیل معنی تفضیل پر نہیں ہے، صفتی معنی پر ہے، لہذا یہ اعتراضی سرے سے ختم ہو گیا۔ جب معنی تفضیل پر ہے ہی نہیں تو پھر سرکار پر صحابہ کی فضیلت علم ثابت ہی نہیں۔ تو کس بات کا کس وقت بحث نکل آئے چھڑ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے مناظر کو تمام علوم و فنون کا جامع ہونا چاہیے۔ خود میں بحیثیت مناظر ایک دو مناظروں میں شریک ہوا تو مجھے اس کا احساس ہوا۔ کہ کتنا جامع ہونا چاہیے مناظر کو، اگرچہ مد مقابل جو ہے مبہوت ہو گیا صرف 2 سوالوں پر ہی، مگر پھر بھی مناظر کو جامع ہونا چاہیے، اور صدر کو اس سے زیادہ جامع، کہ صدر کے ذات پر پورے مسلک کی عزت و آبرو داؤ پر لگی ہوتی ہے۔ مجاہد ملت اپنے زمانے میں صدر کی حیثیت سے تمام مناظروں میں بلکہ اکثر مناظروں میں شریک رہے، اور آپ نے کامیاب صدارتیں فرمائی مناظروں میں۔ آپ کے علوم و فنون کی جامعیت کا حال یہ تھا کہ آپ کے ایک شاگرد حضرت علامہ مفتی نظام الدین الہ آبادی، اس دور میں مدرسہ عالیہ رامپور بڑے عروج پر تھا، تو وہاں کے مدرس ہو کر آئے مدرسہ عالیہ رامپور کے، ان کے صاحبزادے حضرت علامہ مفتی نور الدین نظامی ابھی بھی وہی ہیں، اور ان کے شہزادگان بھی وہی ہیں، ان کا وصال ہو گیا، شہزادگان ہیں دونوں گورنمنٹ عہدوں پر کام کر رہے ہیں، ایک شاید انجینئر ہے اور ایک شاید بینک مینیجر ہے۔ تو وہ جب مدرسہ عالیہ رامپور جو اس وقت نوابوں کے زیر نگرانی چلتا تھا، جب اس میں مدرس ہو کر آئے تو مولوی وجیہ الدین رامپوری کے علم منطق اور فلسفہ کا بڑا شہرہ تھا اس وقت، تو ان کے شاگرد بھی ان کے درس میں شامل ہوئے، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو تیار کر کے بھیجا کہ منطق اور فلسفے میں مولوی نظام الدین کو چلنے نہیں دینا ہے۔ لیکن جب ان کے شاگردوں نے یہ دیکھا کہ افق مبین، میر زاہد اور جو ہے شرح شمسیہ، قاضی مبارک اور حمداللہ جیسی کتابیں، قاعدہ بغدادی جیسی پڑھائی جا رہی ہے، جیسے قاعدہ بغدادی پڑھایا جاتا الف با تا سا، یہ کتابیں، تو ان کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے کہا مولوی نظام الدین سے پالا جیتنا آسان نہیں ہے، یہ تو منطق و فلسفے کا امام ہے، اور وہ مفتی نظام الدین الہ آبادی ہے کہ جنہیں پورے طور پر بنایا سوارا حضور مجاہد ملت نے تھے۔ حضور مجاہد ملت علامہ مشتاق نظامی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے خطبات نظامی کے مقدمے میں، وہ بات میں آپ کے سامنے کہتے ہیں، الہ آباد میں جب میرے والد نے ہندوستان کی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ سبحانیہ میں میرا داخلہ کرایا، تو میں نے حضور مجاہد ملت سے کہا کہ حضور میں آپ سے صرف منطق و فلسفہ پڑھوں گا۔ تو مجاہد ملت کا انداز درس یہ تھا کہ رات کے 3 بجے ان کا درس سے بخاری ختم ہو جاتا تھا، اس کے بعد نماز تہجد پڑھی جاتی تھی۔ اب سوچئے ذرا ہمارے بزرگ اور ہمارے اکابرین جو ہے کتنے حساس تھے علم دین کے سلسلے میں۔ رات کو بخاری شریف کا درس ہوتا تھا، ہدایہ کا درس ہوتا تھا، تو کہتے ہیں یہ سوچ کر کہ چلو منطق و فلسفے کے تو امام ہیں ہی مجاہد ملت، دیکھیں علم فقہ کیسا پڑھا رہے، ہدایہ کے درس میں شامل ہوا۔ تو کہتے ہیں ہدایہ کے درس میں جب میں شامل ہوا تو پورے درس میں بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا، اور میں نے مجاہد ملت کا درس ہدایہ سنا،
کیونکہ میں تو منطق و فلسفہ ہی پڑھتا تھا ان سے. تو میں نے کہا منطق و فلسفے کے تو امام ہیں ہی, دیکھیں علم فقہ کیسا پڑھاتے ہیں, فقہ کیسے پڑھاتے ہیں. تو کہتے ہیں پورا درس ہدایہ جب ختم ہو گیا تو میں حضور مجاہد ملت کے قدموں میں جا کے گر گیا. کہنے لگا حضور اب میں صرف منطق و فلسفہ ہی نہیں بلکہ سارے علوم و فنون آپ ہی سے پڑھوں گا. اور پھر ایسا پڑھا اور ایسا پڑھا اور ایسا رنگ جما کہ علامہ مشتاق نظامی کی خدمات الہ آباد سے لے کر کے کرناٹک کی سرزمین ہاسن اور بنگلور تک جو ہے پوری وسعت کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے. یہاں بھی جو سنیت کا شیرازہ نظر آتا ہے علامہ مشتاق نظامی اور مجاہد ملت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری اور دیگر جو ہے بزرگان دین کا صدقہ, اور انہی کا مطلب یہ ہے کہ قدم رکھا ہوا. تو علامہ مشتاق نظامی بھی کوئی ایسی ویسی شخصیت تھوڑی تھے. ایک مناظرے میں جو ہے ایک دیوبندی نے یہ کہہ دیا کہ آپ بحیثیت مسلم گفتگو کریں گے یا بحیثیت غیر مسلم. تو آپ نے فرمایا حیثیت کی تعریف کیجئے آپ پہلے, اس کے بعد حیثیت کے اقسام بتائیے, اور پھر ہر قسم پر کتنی جو ہے قسمیں متفرع ہوتی ہیں سب کا بیان کیجئے. 500 روپے انعام دوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, صرف حیثیت کی تعریف اور حیثیت کی جو ہے قسمیں بتا دیجیے آپ, 500 روپے انعام دوں گا. فرمایا حیثیت بحیثیت مسلم یا بحیثیت غیر مسلم کہنا آسان ہے لیکن ثابت کرنا آسان نہیں ہے. جب مناظرہ ہوا تو حضرت نے فرمایا حیثیت کی تعریف کیجئے مناظر صاحب. تو گویا کہ جب 2-4 بار علامہ نظامی نے کہا تو وہ جو ہے کھڑے تھے بیٹھ گئے. کسی دوسرے کا انتظار تھا مولوی عبدالشکور کا کوربی کا, لیکن جب ٹرین آ گئی وہ بھی نہیں آئے تو پھر جو ہے انہیں پھر جو ہے ایسا ہو گیا جیسے ان کی ٹانگوں پر لقمہ گر گیا. تو یہ اپنے زمانے کے چوٹی کے مناظرین تھے. علامہ ارشد القادری کے مناظروں کی رودادیں آپ نے سنی ہوگی. ان کی رودادیں بھی اگر چھپ جائیں تو یہ بڑی عظیم جو ہے خدمت دین و سنیت ہوگی. حضور مجاہد ملت علامہ حبیب الرحمن اڑیسوی یہ مرید تھے حضرت علامہ حامد رضا خان صاحب قبلہ سے. اور پیر کا حق کیا ہوتا ہے یہ مجاہد ملت سے اچھا کون جان سکتا. خود حجت الاسلام حضرت علامہ مفتی حامد رضا خان صاحب بریلوی علیہ رحمہ فرماتے کہ اعلیٰ حضرت کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب مسلک اعلیٰ حضرت کا کیا ہوگا. تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت خواب میں تشریف لائے اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حامد رضا پریشان نہ ہو, اس لیے کہ اللہ نے حبیب الرحمان کو مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کے لیے پیدا کر دیا. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ مجاہد ملت تھے, بڑے عظیم فقیہ, بڑے عظیم مناظر. اور ان کی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے جو انہوں نے تحریریں لکھی ہیں. سرود الثلاثہ ان کی ایک کتاب ہے جس میں خالی جو ہے کفر قطعیہ, یقینیہ, واضحہ, صریحہ, متعینہ, متبینہ, ان پر ساری بحث فرمائی ہے آپ نے کہ یہ کیا کیا. یہ مجاہد ملت تھے اور اپنے پیروں اپنے اساتذہ کی بارگاہ کی اتنے معطر کہ حضور مفتی اعظم ہند جب مسجد بی بی جی والی مظہر اسلام میں جب جلوہ گر ہوتے تھے تو آپ جب تشریف لاتے تھے حاضر ہوتے تھے تو آپ کی جوتیاں تلاش کرتے تھے کدھر ہے, اور سرکار مفتی اعظم کی جوتیاں جو ہے اپنے سر پر رکھ لیتے تھے. اور مجاہد ملت ایک مرتبہ بریلی شریف آئے, ایک رکشہ والے کے رکشے میں بیٹھے, طے ہوا میں کتنا لیں گے, درگاہ اعلیٰ حضرت کا اس نے کہا 10 روپیہ. ٹھیک ہے, بیٹھ گئے.
بات چیت شروع ہوئی کہ بھی کہاں کے رہنے والے؟ اس نے کہا بریلی کا۔ کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا حامد رضا۔ انہوں نے کہا روکو روکو روکو، رکشہ روکو۔ کہا کیا ہوا؟ فرمایا لو یہ پیسے لو۔ کہا حضور ابھی تو آپ منزل پہ پہنچے بھی نہیں ہیں، پیسے پہلے کیسے؟ تو فرمایا کہ آپ کا جو نام ہے وہی نام میرے پیر و مرشد کا بھی ہے، اس لیے کسی ایسے آدمی کے رکشہ میں سفر نہیں کر سکتا جس کا نام میرے پیر سے ملتا جلتا ہو، اس سے خدمت نہیں لے سکتا۔ یہ حضور مجاہد ملت، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر اللہ نے ان کے ذریعے سے اتنی خدمات دین مسلک اعلیٰ حضرت کی کہ الحمدللہ چہار دانگ عالم میں مسلک اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بج رہا۔ جب آپ حج بیت اللہ کے لیے حجاز مقدس تشریف لے گئے تو وہاں پر قاضی نجد سے آپ کا مناظرہ ہوا۔ آپ نماز نہیں پڑھتے تھے نجدی اماموں کے پیچھے، آپ کو پکڑ کر قاضی نجد کے سامنے لے جایا گیا۔ اس نے پوچھا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے جماعت کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں۔ کسی نے کہا آپ سے میں نماز نہیں پڑھتا؟ کہا جماعت سے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آپ نے فرمایا آپ کا اور میرا عقیدہ الگ الگ ہے، اس لیے جماعت سے نماز صحیح ہونے کے لیے امام اور مقتدی کا ایک عقیدے کا ہونا ضروری ہے۔ اب آپ کہتے ہیں رسول اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں، اور میں کہتا ہوں رسول اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، آپ کا عقیدہ الگ میرا الگ۔ میرا عقیدہ یہ ہے میرے رسول زندہ ہیں، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول مر کے مٹی میں مل گئے، تو آپ کا اور میرا عقیدہ الگ الگ ہے نا۔ جب آپ کا عقیدہ الگ اور میرا عقیدہ الگ تو میری نماز آپ کے پیچھے کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ اور بھی پوری بحث ہوئی، اور پھر اس بحث پر آپ نے جو ہے پوری دنیا کے علماء فقہا اور دارالفتہ سے جو ہے فتاوی طلب کیے، اور ان فتاوی کو آپ نے عربی زبان میں مرتب کرنے کے بعد مجاہد ملت کا حرف حقانیت کے نام سے شائع کرایا۔ آج بھی وہ کتاب شائع ہے، مجاہد ملت کا حرف حقانیت اس کتاب کا نام ہے۔ تو یہ مجاہد ملت ہے علیہ رحمت و رضوان۔ 6 جمادی الاولیٰ کو ان کا عرس ہے۔ حبیبی حضرات بنارس سے ان کا بڑا گہرا تعلق رہا، اور ابھی بھی ان کو دیکھنے والے حیات ہیں۔ میں کوئی مبالغہ آرائی سے بات نہیں کر رہا ہوں ان کی ذات کے سلسلے میں نے تو ان کو نہیں دیکھا، ان کا وصال ہوا شاید میں جب پیدا ہوا ہوں، کیونکہ میری پیدائش 1984 ہے، اور ان کا وصال ہو گیا ہے 1981 میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن دیکھنے والے موجود ہیں۔ بنارس سے ان کا بڑا گہرا تعلق رہا، اور بنارس کتنی مرتبہ آئے گئے وہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آپ حضرات کے دین اور سنیت کو بچانے اور اس کو نکھارنے سنوارنے میں جہاں دیگر علماء اہل سنت کا ہاتھ ہے، وہاں حضور مجاہد ملت کی شخصیت کا بھی بڑا اہم کردار ہے۔ اس لیے اپنے ممدوح کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیجیے۔ 6 جمادی الاولیٰ کو کم سے کم اپنے گھروں پر اپنے ممدوح کی فاتحہ کرائیے، اور ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام ضرور کریں، تاکہ اپنے ممدوح مجاہد ملت کی جو خدمات ہیں ان کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کم سے کم ان کا تذکرہ تو ہم ان کے تاریخ وصال پر ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ مولا کائنات حضور مجاہد ملت کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے،